بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق و امانت اور راست بازی اخلاق حسنہ کا سب سے اعلیٰ وصف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وصف اپنے ہر پیغمبر، رسول اور نبی کی فطرت میں ودیت کیا تھا۔ امانت و دیانت اور رفاع عہد وغیرہ بھی اسی وصف کی شاخیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان صدق و امانت یہ تھی کہ بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف کا اعتراف کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و امانت و دیانت کی شہرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ہی نہیں بلکہ بعثت سے پہلے بھی مکہ کے گھر گھر میں پھیل گئی تھی، اور قوم کا بچہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دین حق کے دشمن کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صابی یعنی بے دین، مجنون، شاعر، جادوگر اور کاہن تک کہا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ کی تہمت لگانے کی جرأت نہیں ہوئی۔ بنو مخزوم کا سردار ابو جہل اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، لیکن اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست گفتاری سے انکار کرنے کی ہمت کبھی نہ ہوئی۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفاء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، البتہ جو چیز تم لے کر آئے ہو میں اس کو صحیح نہیں مانتا۔ قرآن مجید کی یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے نبی، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل بن عبد الرحمن السدی کے حوالہ سے اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے بنو زہرہ کا با اثر مشرک حلیف اخنس بن شریک ثقفی ابو جہل سے تنہائی میں ملا اور اس سے کہا، اے ابو الحکم، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہاں ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا ہماری بات سننے والا نہیں ہے، مجھے سچ سچ بتا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے یا جھوٹا؟ ابو جہل نے جواب دیا، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن جب قصی کی اولاد حجابت یعنی کعبہ کی دربانی اور سقایت حجاج کو پانی پلانے کے ساتھ نبوت بھی ساتھ لے جائے تو باقی قریش کے لیے کیا رہا۔ کتاب الشفاء۔ محدث بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی ہی ایک روایت زید بن اسلم کے حوالے سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی قبول اسلام سے پہلے میں اور ابو جہل مکہ کے ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ اثناء راہ میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو الحکم، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ ابو جہل بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز آتے ہو؟ تمہاری یہی خواہش ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ تم نے بات پہنچا دی، تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم نے بات پہنچا دی، مگر واللہ اگر میں سمجھتا کہ تم حق پر ہو تو میں تمہاری پیروی اختیار کر لیتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہو گئے۔ پھر ابو جہل نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، واللہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ یہ شخص کہتا ہے وہ سچ ہے، لیکن ایک چیز مجھے اس کی پیروی کرنے سے روکتی ہے۔ قصی کی اولاد نے کہا کہ حجابت ہم میں رہے گی، ہم نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا سقایت بھی ہم میں رہے گی، ہم نے اس کو بھی مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ ندوہ بھی ہم ہی میں ہوگا، ہم نے اسے بھی مان لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ لوا بھی ہمارے پاس رہے گا، ہم نے یہ بات بھی تسلیم کر لی۔ پھر انہوں نے بھی لوگوں کو کھانے کھلائے اور ہم نے بھی کھلائے، یہاں تک کہ جب ہمارے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے ٹکرانے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے، واللہ یہ میں نہیں مانوں گا۔
ابو جہل کے اس قول کا پس منظر یہ تھا کہ مکہ شہر اور بیت اللہ کے نظم و انتظام کی مختلف ذمہ داریاں قریش کی ساری شاخوں نے آپس میں بانٹ رکھی تھیں۔ ہر شاخ کے لیے یہ ذمہ داری، جسے منصب بھی کہا جا سکتا ہے، بڑے اعزاز کا باعث تھی۔ لوا یعنی نشان قومی کی علم برداری، حجابت یعنی بیت اللہ کی دربانی اور کلید برداری، سقایت یعنی حجاج کو پانی پلانے، اور ندوہ یعنی دارالمشاورت کی ذمہ داری بالترتیب بنو عبد شمس، بنو عبدالدار اور بنو ہاشم کے سپرد تھی۔ قریش کی یہ تینوں شاخیں قصی کی نسل سے تھیں، جبکہ ابو جہل کا قبیلہ بنو مخزوم مرہ بن کعب کی نسل سے تھا۔ قریش کی شاخ بنو عبدالدار کا ایک رئیس نضر بن حارث بن کلدہ اسلام دشمنی میں ابو جہل سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ ابن ہشام نے سیرت میں امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دن رؤسائے قریش کے ایک مجمع میں نضر بن حارث نے، جو قریش میں سب سے زیادہ جہان دیدہ تھا، یوں تقریر کی: اے قریش کے سرداروں، تم جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کر رہے ہو، اس سے کام نہ چلے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے بچہ سے جوان ہوا، وہ تم میں سب سے زیادہ خوش خصال، صادق القول اور امین سمجھا جاتا تھا۔ اب جب اس کے بالوں میں سفیدی آ چلی ہے، اس نے وہ چیز جو وہ لایا ہے تمہارے سامنے پیش کی، تو تم کہتے ہو کہ وہ ساحر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے۔ باخدا میں نے ساحروں، کاہنوں، شاعروں اور مجنونوں کو دیکھا ہے اور ان کی باتیں بھی سنی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان جیسی کوئی بات نہیں۔ اے سرداران قریش، تم پر جو مصیبت آئی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اور تدبیر سوچو۔ اب جو باتیں تم بنا رہے ہو ان سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کے بعد اس نے یہ تجویز پیش کی کہ فارس، ایران سے رستم اور اسفندیار وغیرہ کے قصے لا کر لوگوں کو سنائے جائیں۔ یہ ان کو قرآن سے زیادہ عجیب معلوم ہوں گے اور وہ قرآن سننے کے بجائے ان قصوں میں دلچسپی لینے لگیں گے۔ سب نے اس کی یہ تجویز پسند کی اور نضر نے فارس سے یہ قصے لا کر داستان گوئی شروع کر دی۔ لیکن حق کے نور کے سامنے باطل کا چراغ کب تک جل سکتا ہے؟ ایک دن دشمنان حق کی یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نضر بن حارث نے دعوت حق کا مقابلہ کرنے کے لیے گانے والی لونڈیاں بھی خریدی تھیں۔ جب وہ کسی شخص کے بارے میں سنتا کہ وہ دعوت حق سے متاثر ہو رہا ہے تو اپنی کوئی لونڈی اس کے پیچھے لگا دیتا۔ وہ اس کو خوب کھلاتی پلاتی اور گانا سناتی، یوں اس کو راہ حق سے برگشتہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی۔ لیکن سعید روحوں پر ایسی کوئی تدبیر بھی اثر انداز نہ ہوتی۔ یہ نضر بن حارث غزوہ بدر میں مارا گیا۔ مشہور صحابی حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں ابو جہل کے بھانجے ہوتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے ماموں ابو جہل سے دریافت کیا: ماموں، کیا آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ نبوت سے پہلے ان کو کبھی جھوٹ بولتے یا کوئی اور برا کام کرتے دیکھا تھا؟ ابو جہل بولا: خواہر زادے، میری بہن کے بیٹے، واللہ ایسا کبھی نہیں ہوا جس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان تھا۔ ہم سب اس کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ اب اس پر اس ادھیڑ عمر میں ہم دروغ گوئی کا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ماموں، اگر حقیقت یہ ہے تو پھر ان کی پیروی نہ کرنا سخت افسوسناک ہے۔ ابو جہل نے کہا: بھانجے، بات یہ ہے کہ بنو ہاشم ہمارے حریف ہیں۔ ان سے ہمارے خاندان بنو مخزوم کا سالہ سال سے شرف اور برتری میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا یا پانی پلایا تو ہم نے بھی حاجیوں کو کھلایا پلایا۔ اگر انہوں نے نادار مسافروں کو زادِ راہ دیا تو ہم نے بھی دیا۔ اگر انہوں نے کسی کمزور کو اپنی حمایت اور پناہ میں لیا تو ہم نے بھی لیا۔ غرض ہم کسی معاملے میں بنو ہاشم سے پیچھے نہیں رہے، لیکن اب ان میں نبوت آ جانے سے وہ ہم پر اپنی برتری کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیں کسی بھی صورت میں گوارا نہیں، اس لیے ہم کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانیں گے۔ گویا ابو جہل یہ تو تسلیم کرتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں،
لیکن عصبیت جاہلیہ کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کرتا تھا۔ ابن ہشام۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔